السلام علیکم. ہیلو، ہاؤ آر یو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں اور پیپر کی پریپریشن جو ہے وہ جاری ہے. آپ اپنے ایسیز بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں پیپر بی کی بھی پریپریشن کر رہے ہیں. آئی وش، آئی ہوپ اینڈ پرے کہ آپ سب کے ایگزامز جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں. آپ کو کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو یو کین آسک می ان کامنٹ باکس. انشاءاللہ آئی ول بی اویلیبل ٹو یور آنسرز. Today we are alhamdulillah at the end of chapter BSc English part 2 paper A. This is chapter number 20, TV addiction, and it is written by Mary Wynn. All thanks be to Allah that alhamdulillah finally the syllabus of paper A of BSc English is going to be completed today. So لیٹس گیٹ اسٹارٹ ٹو دا چیپٹر کہ اس میں کیا ہے. یس اٹس اے ویری انٹرسٹنگ چیپٹر جو کہ ہماری ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ٹی وی جو ہے دیٹ از دا سیکنڈ پرسن دیٹ از دا موسٹ وزٹڈ پرسن، جس کے پاس بہت زیادہ دیر بیٹھتے ہیں، جس کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، جس کے ڈراماز کو بہت زیادہ دیر تک سوچتے رہتے ہیں، اور پھر ہماری لائف بھی بہت حد تک اکارڈنگ ٹو ٹی وی شیپ اور ماڈیول ہوتی جاتی ہے. تو آج دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈکشن ہوتی کیا ہے اور اس کے کتنے پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں، کتنے نیگیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اوکے تو ایسے اس چیپٹر بہت چھوٹا سا ہے. ایون جسٹ 2 لیوز آف ٹیکسٹ آف دس چیپٹر. بہت آسان ہے. یس اتنا مشکل نہیں ہے بٹ اٹس ایزی. آپ اس کی ریڈنگ کر سکتے ہیں، اور کیونکہ شارٹ ہے بہت زیادہ. دین جو ہے اگر ہم اس کی سمری کی بات کریں تو اس میں ایڈکشن کے ورڈ کو ڈیفائن کیا گیا ہے کمپیریٹیولی کا مطلب ہوتا ہے اس کے کمپیریزن میں، اس کے مقابلے میں اور چیزوں کو اور کانسیپٹس کو اور ڈیفینیشن کو رکھا گیا ہے. تو انڈائریکٹلی ہمارا ورڈ جو ایڈکشن ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اچھا اس کی یہ میننگ ہے. ڈائریکٹلی ورڈ ایڈکشن کی ڈیفینیشن نہیں دی گئی بلکہ انڈائریکٹلی ڈیفائن کیا گیا ہے تھرو کمپیریٹیو انالیسز آف ادر تھنگس. پھر ہمیں رائٹر بتاتا ہے ایڈکشن جو ٹی وی کی ہے اس کے کیا نیگیٹیو ایفیکٹس آتے ہیں اور لوگ کیوں اس کا ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں لوگوں کی زندگی میں. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کے اتنے زیادہ ہارمفل ایفیکٹس ہیں جن کو کنٹرول بھی پاسبلی کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہم پہلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں کہ ایڈکشن کیا ہے. تو ان دا ویری فرسٹ پیراگراف آف دس چیپٹر رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ دا ورڈ ایڈکشن از آفن یوز لوزلی اینڈ رائلی ان کانورسیشن. کہ گفتگو میں ایڈکشن جو لت کسی چیز کی لگ جانا یا کسی چیز کی عادت ہو جانا وہ گفتگو میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. لوگوں کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مسٹری بکس ایڈکٹس یا کوکی ایڈکٹس، یعنی کہ کتابوں کی لت لگ جانا، بسکٹس، کوکنگ، اس طرح کی چیزوں کی لت لگ جانا، لوگ اس طرح ریفر کرتے رہتے ہیں. ای بی وائٹ لکھتا ہے کہ آپ کو گارڈننگ میں دلچسپی ہو سکتی ہے اور آپ جو ہیں اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کی ایڈکشن بنتی جا رہی ہے، آپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور آپ بہت زیادہ پرٹیکولر ہو رہے ہیں، اسٹرکٹ ہو رہے ہیں اس ہیبٹ کے بارے میں، تو پھر آپ اس عادت سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کوئی یقین بھی نہیں کرتا کہ کتابیں پڑھنا اور بیج لگانا اور کوئی چیز فیوریٹ حد تک کھانا جو ہے ایڈکشن ہو سکتی ہے. لوگ اس کو اس طرح سیریس لیتے ہیں کہ اس سے جب آپ کمپیئر کرتے ہیں ہیروئن اور الکوہل سے، کہ جو ایڈکشن ہے یہاں پہ تو اس پیراگراف میں اس چیپٹر کے اندر رائٹر جوکنگلی موکنگلی یوز کرے گا ٹو ڈینوٹ ٹو پلیئریبل تھنگس، کہ وہ خوشی جن چیزوں سے ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم فار انجوائمنٹ لیتے ہیں، ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے رائٹر جو ہے ایڈکشن کا ورڈ یوز کرے گا کہ ہم ان کے کس طرح ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور کیسے جو ہے ان کے عادی ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں ٹی وی کے آفن دے آر ہوکڈ بائی ٹی وی اینڈ کین اٹ بی یوزڈ ان اے لائٹ ہارٹڈ وے، کہ کیا اس کو بھی ہم لائٹ ہارٹڈ وے میں یوز کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ جو کائنڈ آف ویونگ ٹیلی ویژن ہے دیٹ فالز انٹو مور سیریس کیٹیگری آف ڈسٹرکٹیو ایڈکشن. تو یہ کوئی خاص قسم ہے جسے ہم
ڈینجرس قسم کی اور ڈسٹرکٹیو قسم کی ایڈکشن میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ڈائریکٹلی ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے. جیسے کہ لارنس کیوبی کہتا ہے کہ کیسے یہ ہماری ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے اور کیسے کوئی اس کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے. آرس جو ہیں دے سیم ٹو پاس لائک اے جرنی. آپ بیٹھ جاتے ہیں اور ٹی وی کے سامنے ایک منظر بدلتا ہے، پھر دوسرا بدلتا ہے، اور گھنٹوں آپ چپ کر کے خاموشی سے، یعنی آپ کی ایفرٹس نہیں لگ رہی ہیں. یو آر ٹائرڈ، یو آر بورڈ، اینڈ یو آر جسٹ اینڈ اپ ود یور ڈے. آپ بیٹھ جاتے ہیں، جب آتے ہیں دن ختم کر کے اپنا تھکے ہارے، تو آپ کے سامنے ٹی وی جو ہے اپنے منظر نامے پیش کر رہا ہوتا ہے. سو یو سٹ دیئر اینڈ واچ ٹی وی اینڈ انجوائے ٹی وی اینڈ سیک پلیئر. بٹ جب آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ سونا چاہتے ہوتے ہیں یا آپ کو سونا چاہیے ایٹ دیٹ مومنٹ، آپ جو ہے ایک نشئی کی طرح، جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتا ہے یا جو الکوہل اور ہیروئن یا وائن پیتا ہے اس کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور جسٹ ٹو سیک پلیئر. تو یہ تجربہ جو ہے کرتے ہیں، اور یہ جو تجربہ ہے یہ زندگی کی مکمل ضمانت نہیں ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے. پھر وہ ایک بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے والے جو کہ کالج کے پروفیسر تھے، کالج کے انگلش انسٹرکٹر تھے، وہ کہتے ہیں کہ آئی فائنڈ ٹیلی ویژن آلموسٹ irresistible. وہ کہتا ہے کہ میں تو ٹی وی کو رزسٹ ہی نہیں کر سکتا. when the set is on I cannot ignore it. جب یہ آن ہوتا ہے تو میں اس کو اگنور ہی نہیں کر سکتا. I can't turn it off. اور نہ ہی میں اسے بند کر سکتا ہوں. I feel sapped, well less enervated. تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں اس میں کھو گیا ہوں، absorb ہو گیا ہوں، میں اس میں گم ہو گیا ہوں. As I reach out to turn off the set, the strength goes out of my ray arm, so I sit there for hours and hours. جب بھی میں اس کو بند کرنے کے لیے اٹھتا ہوں تو میری تو بازوؤں سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہوں اور ٹی وی دیکھتا ہوں. یہ ہے وہ ٹی وی کی اٹریکشن جو ایک انگلش کا پروفیسر، ایک انگلش کا انسٹرکٹر بتا رہا ہے، جس کو بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے. اور نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. اینی پرسن اکراس دیئر ہو از ایڈکٹ آف ٹی وی ویونگ، یا جس کو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، جب وہ دیکھنا چاہتا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت سخت آپ کو نیند آ رہی ہو اینڈ یو سٹ اینڈ سلیپ. اور اسی طرح ٹی وی دیکھنا، الکوہل پینا، شراب پینا، کہ یہ ایسا ہی تجربہ ہے. جب انسان اس کے سامنے بیٹھتا ہے تو گھنٹوں بیٹھا ہی چلا جاتا ہے اور اس کو وہ رزسٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. یعنی کہ کیسے انسان جو ہے ٹی وی دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے ٹی وی دیکھنا عادت تو ہو جاتی ہے، ایک ایڈکشن کہلاتی ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں، جو ہارمز ہیں، دے آر تھاؤزنڈز، لائک ملینز، دے آر ان لمیٹڈ. کتنے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ایک لائف جو ہے ٹریپ ہو جاتی ہے ان ٹی وی، اور پھر کیسے ریئل لائف سے ایک پرسن جو ہے ہٹ جاتا ہے اور امیجنیٹو لائف میں یا ایک آرٹیفیشل لائف میں جینا شروع کر دیتا ہے، ان نوئنگلی اینڈ انڈائریکٹلی. وہ کہتا ہے کہ in a way a heavy viewer's life is as unbalanced by his television habit as a drug addicts or an alcohol. جس طرح ایک الکوہل اور شراب پینے والے کے عادی ہوتے ہیں، جیسے انہیں دن اور رات کا نہیں پتہ چلتا ہے، ان کی کام کی کوئی روٹین نہیں ہوتی ہے، اور وہ لائف کے لیے ایک ہیلدی پرسن، لائف کے لیے ایک ان پروڈکٹیو سے پرسن ہو جاتے ہیں. اور ان کی لائف چونکہ ان بیلنس ہوتی ہے اس ٹیلی ویژن ہیبٹ کی وجہ سے، تو وہ ایک ڈرگ ایڈکٹس یا پھر الکوہل ایڈکٹ سے بہتر جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں. اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں سینس آف اکمپلشمنٹ اور ڈیولپمنٹ شاید ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ان پروڈکٹیو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں لائف کے. اور کوئی بھی جو ہیومن انڈیور اگر وہ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہیں، تو وہ ایسا نہیں کر سکتے. تو دیز آر دا اسٹرانگ امپیکٹس جو کسی کی لائف کے اوپر آتے ہیں کہ وہ پروڈکٹیو پرسن سے ان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، وہ ریالٹی سے آرٹیفیشل لائف اور امیجنیشن کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے. اور پھر جو ریئل لائف کی انگیجمنٹس ہیں ان میں اس کا جو رول ایک ہیلدی پرسن کی طرح ہونا چاہیے، وہ اس کا انیکٹیو، لیزی ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ ایک اچھا رول پرفارم نہیں کر سکتا. دوسرا، وہ لاسٹ پیراگراف میں بہت زبردست بات کہتا ہے
کہ جو ٹیلی ویژن دیکھنے والے ہیں ان کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ انسان کے اندر جو ہے احساسات کو، فیلنگز کو، ایموشنز کو ختم کر دیتی ہے. اس کی لائف کے جو باقی سارے ایکسپیرینسز ہیں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا جاتے ہیں، اور جو ریئل لائف ہے وہ اسے ان ریئل لگنا شروع ہو جاتی ہے. ریئل لائف کی جو پرابلمز ہیں، ہیپینس ہیں اور رونا دھونا ہے لوگوں کا، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ اسے ان ریئل لگتی ہیں. جبکہ ٹی وی میں جو رونا دھونا ہے اور مشکلات ہیں وہ اسے اصل لگنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ رشتوں کو، ریلیشن شپ کو کمزور کرنے والی چیز ہے. اور کیونکہ جو لوگ ٹی وی کی عادت میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ اپنے اپنوں کو بھول جاتے ہیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹس، ریلیشنز، جو اپرچونٹی ان کو ملی ہوتی ہے ٹائم کی کہ وہ اپنے اپنوں کے ساتھ لائک اپنے فرینڈز، اپنے بلانگنگز، اپنے ریلیشن شپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اور انجوائے کریں لائف کو، وہ والا ٹائم، وہ کوالٹی ٹائم ٹی وی کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نیگیٹو امپیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کی جو اوریجنل لائف ہے، جو ریئل لائف ہے، اصل جو زندگی ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. تو رائٹر یہ کہتا ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے، جب آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس ایڈکشن کا عادی ہو چکے ہیں تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں ولفلی. تو آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.